ریحان نے مجھے کافر کہا. اب آپ ایک بات بتائیے، کتنی بڑی بات ہے، آپ لوگ باقاعدہ مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ کرسی لباس وغیرہ جب ہی کرو، یہ چھوٹی بات ہے، آپ مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں. نماز پڑھنے والوں کو، قبلہ رخ والوں کو آپ کافر کہہ رہے ہیں. مجھ سے میرا بھائی کہہ رہا ہے امیر صاحب کہنا نہیں چاہتے تھے، مجبوری میں کہنا پڑا کیونکہ ان کا حکم ہے. ابے تو بھائی امیر صاحب کہنا نہیں چاہتے تھے، اس بات کو مانتے بھی نہیں تھے، تو امیر صاحب جھوٹ بول رہے تھے. یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ بات بولو، میں مانتا تو نہیں ہوں، چلو بول دیتا ہوں، جھوٹ ہے چلو بول دیتا ہوں، تو امیر صاحب جھوٹ بول رہے تھے. سوچنے کی بات ہے یار. سب سے بڑی بات یہ کہ خوابوں کے حساب سے چل رہے ہیں. ارے امیر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا یار، خواب ہی تو ہے، کوئی بات ہوئی، کوئی تک ہوئی کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہوں. ارے شیطان کا خواب بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے شیطان کسی شخص ایکس وائی کسی بھی بزرگ کو دکھا دیا، شیطان نے خواب میں کسی بھی بزرگ کا ہمیں دکھا دیا اور ہمیں یہ ظاہر کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شیطان یہ بھی کر سکتا ہے. اور بے وقوفی کی بات ہے یہ کہ بھائی امیر صاحب کی آزمائش چل رہی ہے، یہ کیفیت ہے، یہ عشق ہے، یہ فلانا، یہ بہت بے وقوفانہ باتیں ہیں. یہ کوئی تغری بنتی بھائی. یہ جو باتیں آپ حضرات کر رہے ہیں اس کو ثابت تو کریے حضور سے اور اصحابہ کرام سے کہ ہمیں غیر شرعی بات کرنی ہے عشق کی. یہ جو صفائیاں دے رہے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، شیطان ان کا وہ روپ نہیں لے سکتا، یہ نہیں کر سکتا. حضور خواب میں آئے تو وہ حضور ہی ہوتے ہیں. دلیل دے رہے ہو نا، ارے حضور خواب میں آئے تو حضور ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر شرعی بات کا حکم کر رہے ہیں تو اس کو مانا نہیں جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے کوئی حدیث، اب مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں. اب ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے. البخاری، صحیح البخاری کی حدیث ہے. تو بھائی اب مجھے بتاؤ، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں اور میں مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، حلال کیا گوشت کھاتا ہوں. آپ حضرات نے مجھے کافر کہہ دیا، ریحان نے اور میرے بھائی عبداللہ نے مجھے کافر کہہ دیا کہ امیر صاحب نے کہا ہے تو میں تجھے کہوں گا کافر. ارے تو بھائی امیر صاحب نے تجھ سے بولا کہ کافر ہو گئے، لیکن اللہ اور اس کا رسول تو کہہ رہے ہیں میں کافر نہیں ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں، قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں، میں حلال طریقے سے کاٹا ہوا گوشت کھاتا ہوں. اب یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے خلاف جا رہے ہیں آپ حضرات. اب مجھے بتائیے، کامن سینس کی بات ہے. کل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے قسم سے، کل کو اللہ کرے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دوبارہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں اور مجھ سے غیر شرعی کام کرنے کو بولے، یقین مانو میں کسی سے مجھے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں کروں گا ہی نہیں. کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کیا بولوں گا، غدار ہوں. میں ان کا غدار ہوں گا، ان کی شریعت کے خلاف جاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیثیں ہمیں دے کے جا چکے ہیں، اس سے زیادہ یا اس سے کم میں کچھ نہیں کر سکتا. امیر صاحب نے وہی کیا ہے اور امیر صاحب نے افسوس کی بات خواب کی وجہ سے وہ کیا کہ چلو امیر صاحب کہتے ہیں یار جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ میرے سامنے آئے تھے، میں نے دیکھا، دیکھو میرے ساتھیوں نے دیکھا تھا. تب میں سمجھ میں بھی آتی، چلو سامنے امیر صاحب کے کوئی آ گئے، وہ بیٹھ گئے، انہیں لگا کہ یار جبرائیل ہی ہے، تب تو کچھ تو بھی بنتی. وہ کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، ان کا حکم. بہت یار بہت عجیب سی بات ہے. مجھے ریحان پہ غصہ بھی آتا ہے اور مجھے اس پہ ترس بھی آتا ہے، کیونکہ یار اس کی لائف بھی بیچارے کی جھنڈ تھی، اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں اس کو اس کے ذہنی توازن کا کوئی مسئلہ ہوگا، جو بھی ہوگا. اور ہاں ایک بات اور، اصولاً
امیر صاحب کو آگے میری پیٹھ تھپتھپانی چاہیے. اصولاً آپ سب مریدین، آپ سب فالوورز نے امیر صاحب کو بھی دھوکہ دیا ہے. امیر صاحب نے کیا پتا، امیر صاحب آپ حضرات کو ٹیسٹ کر رہے ہو، آپ کی آزمائش لے رہے ہو کہ دیکھوں یہ مرید تو ہیں میرے کہ مجھ سے زیادہ وفادار ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. امیر صاحب نے یہ حرکت کر دی، آپ سب نے آنکھ بند کر کے امیر صاحب کی بات مان لی، حالانکہ بالکل کھلا غیر شرعی بات ہے، قرآن اور حدیثوں کے بالکل الٹ اور خلاف ہے. آپ سب نے آنکھ بند کر کے مان لی، میں نے نہیں مانی. کیا پتا امیر صاحب آ کے بولے شاباش مصطفیٰ، ایک تم ہی تھے بھائی جس نے بھائی میں نے اگر قرآن حدیث کے خلاف کری تو تم نے میری بات نہیں مانی، شاباش. کیا پتا امیر صاحب ہو اور آپ سب کو ڈانٹ پڑے، آپ سب پہ غصہ کرے کہ مطلب تم نے مجھے بالکل ہی بت بنا رکھا ہے، تم نے مجھے بالکل ہی اپنا بت بنا لیا، میں جو بھی بول رہا ہوں مانے جا رہے ہو. امیر صاحب نے یہ بات بولی تھی ایک بار. میں اب میرا جو بھائی ہے میں نے اس سے بولا میں بھول گیا، ہمارا ٹاپک میں بھول گیا. مسجد کے باہر، مکی مسجد کے باہر امیر صاحب گھر کی طرف جا چکے تھے، مطلب امام باڑہ یا جو بھی ہے نا شیعہ حضرات کا، اس کے وہاں تک پہنچ گئے تھے. تو عبداللہ امیر صاحب سے بات کر کے آیا تھا، میں کہا یار مجھے بات کرنی ہے. تو عبداللہ نے مجھے جواب دیا، میں بات کرنے جانے کا، امیر صاحب منع کر رہے ہیں بات کرنے میں. امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بت بنا لیا کہ ہر چیز آ کے مجھ سے پتا کر رہے ہیں، تم لوگ مجھے اتنا بھروسہ کرنے لگے ہو کہ تم لوگوں نے مجھے بت بنا لیا، بت. تو آپ حضرات بھی وہی کر رہے ہیں، آپ حضرات نے امیر صاحب کو بت بنا لیا. کیا پتا امیر صاحب میری تعریف کریں کہ شاباش مصطفیٰ. ہو سکتا ہے مجھے ڈانٹ پڑے، میں نے ان کو الٹا سیدھا بولا، اس کے لیے ڈانٹ پڑے اور میں ان سے معافی مانگوں، کو بات الگ. لیکن یہ ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف انہوں نے بات کری، میں خلاف ہو گیا، آپ لوگ نہیں ہوئے. آپ لوگ اندھا دھند ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے بت کی طرح فالو کر رہے ہیں، بت بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے ان کو، اور میں ان کے خلاف ہو گیا. یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا.